السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تصوف سے تصوف کا یہ خادم آپ کی ہماری علمانہ گفتگو کے لیے ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ ہماری آج کی بات چیت کا جو ٹاپک ہے وہ کلام اللہ کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایمان والو، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور والذین آمنوا، وہ ایمان والے لوگ، وہ پورا یقین رکھنے والے لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، رکوع کی حالت میں یا رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں جو زیادہ غور کرنے کی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے ولی کسے فرمایا۔ دوسری بات، صلاۃ قائم کرنا۔ تیسری بات، زکوٰۃ ادا کرنا، وہ بھی رکوع کی حالت میں۔ تو پہلی جو بات ہے، ایمان والو، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کے رسول، اور وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب پہلے چلتے ہیں، ہم ولی لفظ کے معنی سمجھتے ہیں کہ ولی لفظ کے معنی کیا ہیں، ولی کسے کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم نے زیادہ تر سنا ہوگا کہ ولی لفظ کے معنی جو عام ظاہری علماء لیتے ہیں وہ لیتے ہیں دوست کے۔ ان کے حساب سے ولی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ولی لفظ کے کئی اور معنی بتائے۔ پہلے معنی، با اختیار، اللہ با اختیار۔ دوسرے معنی، ذمہ دار، اللہ ذمہ دار ہے۔ اور تیسرے معنی ہیں وارث، اللہ وارث ہے۔ ولی کے 3 معنی، با اختیار، ذمہ دار اور وارث۔ جب ہم نے یہ معنی سمجھ لیے کہ ولی کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بات پر پورا یقین ہو جائے، پوری اس کی تصدیق ہو جائے، اس کے بعد صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ صلاۃ قائم کرنا کیا ہے؟ پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صلاۃ ہے کیا۔ دراصل ایک لفظ ہے فارسی زبان کا، آتش پرستوں کا، جو کہ وہ آتش پرست، انہیں مجوسی بھی کہا جاتا ہے، اپنی کتاب اویستا کو پڑھتے ہوئے آگ کے آگے جھکتے ہیں، اسے نماز خواندن کہا جاتا ہے، نماز خواندن پڑھنا کہا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری صلاۃ کو کب اور کس نے، کس وجہ سے، کس لالچ کی وجہ سے اس کا نماز نام رکھ دیا، ہماری صلاۃ کا نام بدل کر نماز رکھ دیا گیا ہے۔ اور بڑے کمال کی بات ہے، بچپن سے لے کر آج تک ہم ایک ہی لفظ سنتے آئے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھو۔ مقصد یہ غلام کوئی ایسا نہیں کہ وہ نماز کا انکار کر رہا ہے، جی خوب پڑھو،
5 ٹائم کی بھی نماز فرض ہے وہ بھی پڑھو، اور اس کے بعد میں رات میں تہجد ہوتا ہے وہ بھی پڑھو، اور صبح جو ہے اشراق ہے، چاشت ہے، اور بہت ساری. کبھی کبھار تھوڑا سا غور و فکر کر کے صلاۃ وسطیٰ پہ بھی غور کرو کہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے، جس کا نام بدل کر جو ہے وہ عصر کی نماز یا بیچ کی نماز رکھ دیا گیا ہے. کبھی موقع ملا تو ہم صلاۃ وسطیٰ پہ بھی ذکر کریں گے. بہرحال آج کا موضوع ہمارا کچھ اور ہے. ایک چیز ہوتی ہے قائم کرنا اور ایک ہوتا ہے پڑھنا. پڑھنے میں کرنے کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن کرنے میں پڑھنے کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن کرنے میں پڑھنے کو شامل نہیں کیا جا سکتا. یہ بات پوری طریقے سے خیال رہے کہ کرنے میں پڑھنے کو شامل نہیں کیا جا سکتا. پورے قرآن کے اندر، پورے کلام اللہ کے اندر صلاۃ کو قائم کرنے کا ذکر ہے. اب کیوں کیسے اس کو نماز پڑھنا بنا دیا گیا، یہ تو خیر اس کا جواب تو یہ زاہدی مولوی ہی دے سکیں گے زیادہ بہتر. ہمارا کام تو نہ تو لوگوں کو سکھانا ہے، نہ ہی سمجھانا ہے، بلکہ سوال پیدا کروا دینا ہے. اس غلام کا کام تو بالکل بھی سکھانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود سیکھ رہا ہے، آخری سانس تک سیکھنے کا ارادہ ہے. اس غلام کو تو پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ آخری سانس تک سیکھنا ہے. خود پیر و مرشد آخری سانس تک سیکھتے رہے. یہ بیماری ہوتی ہے سکھانے کی. ایک ہوتا ہے سیکھنا، ایک ہوتا ہے سکھانا. آدمی تھوڑا سا سیکھ کر سکھانے میں لگ جاتا ہے، جس سے اس کی آگے کی ترقی رک جاتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس کے لیے. بہرحال ہم اپنے ٹاپک پر لوٹتے ہیں. صلاۃ کو قائم کرنا ہے. وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں یہ لوگ بھی ولی ہیں، انہیں بھی اللہ کا ولی کہا گیا ہے. کہ جو لوگ پورا ایمان رکھتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب 2 چیزیں ہیں. ولی لفظ کے معنی ہم نے سمجھ لیے، ذمہ دار، با اختیار، وارث. لیکن اللہ نے خود اپنے اور اپنے رسول کے علاوہ کسی اور ولی کہا. وہ یہ تیسرے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورا ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب یہ رکوع کیا ہے؟ رکوع کے عام معنی تو یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل جھک جانا، جیسے نماز میں جھک جاتے ہیں. اور جو فارسیوں کی جو نماز ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، اس کے اندر رکوع نہیں ہوتا. فارسیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا. اب نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے، کیا طریقہ ہے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا؟ پہلے ہمیں رکوع کو سمجھنا پڑے گا. رکوع کے معنی جو اس غلام نے کلام اللہ میں دیکھے، الگ الگ مترجم، الگ الگ فرقوں کے ترجمے، اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کلیئر. کسی نے لکھا کہ عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں یا کرنے والا. کہیں لکھا گیا جھکتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنے والے. معنی غلط ہیں. رکوع کے معنی جھکنے کے ہوتے ہی نہیں. رکوع کے معنی ہوتے ہیں بارگاہ رب العزت میں اپنے بدن کو سونپ دینا. رکوع کے حقیقی معنی بارگاہ رب العزت میں اپنے بدن کو سونپ دینا. اب آیا کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے. اس آیت کی تشریح کے لیے ہمارے پیشواؤں نے، بزرگان دین نے ہمارے پیشواؤں نے، بزرگان دین نے اس کی تشریح کرنے سے منع کیا ہے. کامل مرشد، کامل صوفی اپنے مریدوں کو تنہائی میں اس راز کو سمجھاتے ہیں
سبھی سالکوں کو، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے مرشد سے تنہائی میں یہ دریافت کرنا چاہیے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ تو آج کی ہماری بات چیت میں ہم نے یہ جانا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 کے حوالے سے کہ اللہ نے کسے اپنا ولی فرمایا، اور صلاۃ اور نماز میں فرق، اور تیسرا رکوع کی حالت میں زکوٰۃ۔ یہ تین چیزیں، ایک تو پورا یقین، اللہ با اختیار ہے، وارث ہے، ذمہ دار ہے، اس چیز کو، اس حقیقت کو پوری طریقے سے جان لینا، اس چیز پہ پورا ایمان اور یقین کرنا، اور صلاۃ کو قائم کرنا، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا۔ یہ تینوں کام جو کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے، اسے بھی اللہ نے اپنا ولی فرمایا۔ آج کی ہماری بات چیت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اگلی بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ہماری آپ کی بات چیت ہوگی۔ آپ لوگوں نے اتنے غور سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔ جو سیاست کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے، جو سیاست کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ ہمارا پیغام تو محبت ہے، جہاں تک پہلے۔ شکریہ، اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔